اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 92 نیوز چینل کے مشہور پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی آپ اور آپ کے اہل خاندان کی خدمت میں دلی سلام پیش کرتا ہے اور ڈھیروں دعائیں۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا قائد العارفین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عارفوں کے پیشوا، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ 40 آدمی میری امت میں سے قلب ابراہیم علیہ السلام پر ہوں گے، ان کو ابدال کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے زمین والوں کو مصیبتوں، پریشانیوں اور تکلیفوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ مسلمانوں کی خیر خواہی اور سخاوت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان مقربین کو خاص فضیلت و شرف سے نوازتا ہے۔ یہ حدیث حلیۃ الاولیاء میں بیان کی گئی ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارا آج کا موضوع بہت اہم بھی ہے، دلچسپ بھی، اور کسی حد تک بہت ذمہ دارانہ اور حساس بھی۔ رجال الغیب اور مقامات تصوف۔ رجال الغیب سے مراد ایسے افراد ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتے یا ہم ان کو پہچان نہیں پاتے، لیکن ان کی کچھ روحانی امور میں، دنیا کے تکوینی امور میں ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، تفویض کی گئی ہیں ان کو، اور وہ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ ہم نے عام طور پر نام سنا ہے غوث، قطب، ابطال، اوتاد وغیرہ، یہ سارے اسی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ قرآن کریم میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا۔ تو حضرت خضر کا جو کردار اس میں نظر آتا ہے وہ بالکل ایسے کچھ خدمات انجام دینے والا اور تکوینی امور کو آگے بڑھانے والا ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اور اللہ کے دیے ہوئے حکم کے مطابق۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم عطا کر رکھا ہے، وہ تخت بلقیس کو ایسے پلک جھپکتے میں لے آتے ہیں۔ ملائکہ مقربین کا ہم ایمان لانا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر فرض ہے کہ ہم فرشتوں کا وجود بھی تسلیم کریں اور یہ بھی تسلیم کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی کچھ ذمہ داریاں طے کر رکھی ہیں جو وہ احسن طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ ذمہ داریاں دے سکتا ہے تو اشرف المخلوقات کو کیوں نہیں دے سکتا؟ اور فرشتوں کو یا جنوں کو یا انسانوں کو اللہ تعالیٰ اگر روحانی امور کی ذمہ داریاں دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ خود وہ اب مجبور ہے اور بے بس ہے۔ وہ کسی عاجزی کی وجہ سے ایسا نہیں کرتا، بلکہ یہ عالم اسباب ہے اور اس کی حکمت اور اس کی مصلحت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے کارندوں کے ذریعے اپنے معاملات کو آگے بڑھائے۔ ایک اور بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، شر کی قوتیں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سرگرم عمل ہے، نظر آنے والی اور نہ نظر آنے والی۔ تو خیر کی قوتوں کے بارے میں ہم کیوں متردد ہو جاتے ہیں، ہمیں شک پڑ جاتا ہے، ہم تذبذب میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان میں اب منقطع ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں۔ خناس، قرآن کریم نے کہا ہے کہ خناس جنوں میں بھی ہیں اور خناس انسانوں میں بھی ہیں۔ خناس ہمارے معاشرے میں ہمارے درمیان موجود ہیں، کیا ہم انہیں پہچان لیتے ہیں؟ ان کی کچھ علامات ہیں جو ان کے کردار، ان کے اخلاق، ان کے عمل سے ظاہر اور ثابت ہوتی ہیں، تو ان سے ہمیں بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ عدل الہی کے خلاف ہے کہ اگر شر کی قوتوں کو ایک کھلا میدان دیا گیا ہے تو اس کے مد مقابل خیر کی قوتوں کو میدان عمل میں نہ لایا جائے، چنانچہ خیر کی قوتیں بھی موجود ہیں۔ اور پھر ایک سب سے بڑا جو اعتراض کیا جاتا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایسی بات کیوں کی جاتی ہے، کہ جناب اگر یہ رجال الغیب کوئی ہوتے تو پھر دنیا کے یہ حالات ہوتے۔ بھئی خدا کے بندو، ہم خدا کے وجود کے قائل ہیں، خدا کے ہوتے ہوئے اس کی مرضی سے کائنات میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، خدا نے فرشتوں کی ذمہ داریاں لگائی ہوئی ہیں، فرشتوں کے ہوتے ہوئے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو یہ اس کی اپنی مشیت ہے، اس کا اپنا ایک ڈیزائن ہے۔ تو ہمیں ان معاملات کو بہت ہی محبت سے، احترام سے اور اعتدال اور توازن سے سوچنا چاہیے۔ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں
اسی موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے کہ رجال الغیب کا تصور کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، ان کے مختلف نام کیا ہیں، ان کی کوئی شناخت ہے، کس نوعیت کی ان کی ذمہ داریاں ہیں، اور تصوف کی تاریخ میں کن اکابر امت نے پیرالل ایک متوازی نظام روحانی کی طرف اشارے کیے ہیں جو بہت منظم ہے۔ رجال الغیب ایک اصطلاح ہے، مردان غیب، جن کی ڈیوٹیاں ہیں، اور بہت سارے لوگ تو اس پر ہنستے ہیں ایسا سن کے، اور بہت سارے اس پر بہت ہی زیادہ یعنی ایمان کی حد تک اعتقاد رکھتے ہیں، اور ان کے کئی نام ہیں، کئی لقب ہیں۔ تو اس پر آپ جامع انداز میں باختصار کچھ ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت آپ نے تمہیدی گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے جس کے مطابق اس نے چیزوں کو قیامت تک سیٹ کر دیا ہے۔ تو اس نظام قدرت میں سے ایک رنگ یہ بھی ہے کہ ظاہر اور باطن کے امور میں بڑا توازن ہر زمانے میں رہتا ہے۔ وہ توازن ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ توازن چلتا ہی رہتا ہے۔ جس طرح انسان کا ایک ظاہری وجود ہے اور انسان کا ایک باطنی وجود ہے، ہمارے دل و دماغ و روح کی جو صلاحیتیں ہیں یہ ایک باطنی امور ہیں، اور ایک ہمارا ظاہری جسم جس کو ہر بندہ دیکھ سکتا ہے، لیکن باطن کی صلاحیتیں نظر نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ سبحان اللہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت کے مقام پر فیض کرنے کے لیے انابت کے رستے پر لگاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انابت کے رستے پر جانے والا بندہ اور ہدایت پر فیض ہونے والا بندہ نظر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ چنیدگی والا جو سسٹم ہے وہ نظر نہیں آتا۔ بالکل صحیح ہے۔ کوئی یہ کہے جی یہاں چنیدگی سے مراد صرف انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات ہیں، اگر ایسا ہوتا تو قرآن کی یہ آیت اس طرح نہ ہوتی۔ بالکل ٹھیک۔ یہاں دونوں چیزوں کو پیرالل بیان کیا گیا ہے، ایسا ہی ہے کہ ایک راہ انابت پر جا رہے ہیں۔ آپ صاحب یہ انابت سے مراد توبہ طائب توبہ یعنی توبہ کی گہری کیفیت کو آپ انابت کہہ سکتے ہیں۔ یعنی وہ توبہ طائب ہونے والا بندہ وہ آپ کو نظر آئے گا، سبحان اللہ۔ وہ مجاہدے والا بندہ آپ کو نظر آئے گا، وہب و عطا کا سسٹم آپ کو نظر نہیں آتا۔ کیا بات ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ اس آیت میں بھی بڑا ایک اندازے سے ایسے لوگوں کو چھپا کر بیان کیا گیا ہے۔ پھر جیسے آپ نے بتایا کہ یہ جو رجل کا لفظ ہے نا، رجال کا لفظ یا انسان کا جو مقام و مرتبہ ہے نا، اگر ہم اس کو بھی سمجھ لیں تو لگتا یہ کہ ان صلاحیتوں کے حاملین لوگوں کا کسی نہ کسی صورت میں موجود ہونا ضروری ہے۔ یعنی وہ کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ کمال۔ زمین و آسمان کی تسخیر کی طاقت ہے انسان نے تم کو دے کر بھیجی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تسخیر کرنے والا بندہ ہر زمانے میں ہوگا، لیکن وہ چونکہ اذن الہی کا پابند ہے، بے شک، تو جب تسخیر کی اجازت ہوگی تو تسخیر کر دے گا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب ہندوستان میں آئے تو مسلمان کرنے کے لیے ہندوؤں کو تسخیر کی اجازت دی گئی، تو انہوں نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام ایک چل رہا ہے، لیکن چونکہ اس نظام کے پیچھے اذن الہی بھی ضروری ہوتا ہے، بے شک، تو لہٰذا ہم چونکہ اذن الہی کے تحت یہ لوگ چلتے ہیں، تو جب ان کو کہہ دیا جاتا ہے وہ نمودار ہو جاتے ہیں، جب کہا جاتا ہے تو یہ پردہ اخفاء میں رکھتے ہیں، حکم کے بندے ہیں، حکم کے بندے ہیں۔ اسی طرح احسن تقویم جو انسان کو کہا گیا، پھر ہمارے علماء نے اور صوفیاء نے انسان کامل کی اصطلاح استعمال کیا بات ہے جناب، سبحان اللہ۔ ذرا اس گہرائی کو تو چیک کریں کہ انسان کا وہ کون سا میکانزم تھا جس میکانزم کے سامنے فرشتوں سے سجدہ تعظیمی کرایا گیا۔ اب اس میکانزم کا ظاہری جسم میں تو کوئی نظر نہیں آتا۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صلاحیتیں بصورت قلب، بصورت ارواح موجود ہیں۔ تو یہ قلب و ارواح ہر بندے کا مراد نہیں ہے، صحیح ہے، یہ مخصوص لوگ مراد ہوتے ہیں
جو ہر زمانے میں رہتے ہیں، ان کو رجال الغیب کہا اس لیے جاتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت یہ ہے کہ یہ لوگ ظاہر نہ ہوں۔ اچھا، کیونکہ اگر یہ لوگ ظاہر ہو جائیں تو لوگ عالم ان کا جینا اسباب محال کا کر دیں گے۔ نظام ہی سارا چھوڑ کر وہ ان کے قدموں میں آ کر بیٹھ بالکل جاتے صحیح ہیں۔ بات۔ چونکہ انہوں نے بھی جس طرح آپ نے بڑا خوبصورت الفاظ ارشاد فرمائے کہ کچھ فرشتے تو عالم اسباب کو چلا رہے ہیں، جی بالکل، کچھ عالم اسباب کے اوپر کا بھی نظام ہاں ہے، جی، اس اوپر کے نظام کو چلانے کے لیے بھی ایک سسٹم ہوتا جی ہے۔ ہاں۔ اب یہاں میں ذرا ایک دو مثالیں دوں جس سے تصور کی سمجھ ہے۔ یہ قرآن مجید کی اس آیت کو بڑی گہرائی سے دیکھیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تقوی اتنی بڑی کیپیسٹی ہے کہ یہ لا مرض مریض کا علاج کرتا ہے۔ مخرج کا سب نے معنی لکھا ہے، تکلیف سے نکالنے والا، بے شک، اور اس کو وہاں سے رزق ملتا ہے جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو تقوی ان جیسے آثار کو لے کر آتا ہے، صحیح فرمایا، تو اس کا وہ میکانزم کے بندے موجود ہوتے ہیں۔ یہاں ذرا ابن عربی کا نام بھی آ جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ ضرور۔ ابن عربی نے علماء سے پوچھا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو آیا یہ علماء قرآن کا وہ معنی جان سکتے ہیں جس کے اندر کوئی ریب و شک کی گنجائش نہ ہو؟ سبحان اللہ۔ تو سب کہنے لگے جی احتمال ہی ہے، اب ہم یہ کہیں تو انہوں نے کہا نہیں، جان سکتے ہیں۔ وہ لفظ آ رہا ہے ھدی للمتقین، اگر کوئی بندہ صحیح تقوی پر فیض بیٹھا ہے تو قرآن کا لا ریب معنی اس کو منکشف ہو جائے گا۔ جی ہاں، تو یہ اللہ کا پورا نظام ہے، یہ سسٹم ہے، بہت تو اس وجہ سے ان کو رجال الغیب اور یہ اصطلاح دی جاتی ہے۔ درست ہے۔ جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، قرآن کریم میں جو واقعہ موسیٰ ہے اور جن ہستی سے ان کی ملاقات ہوئی، جنہیں بہت سارے مفسرین نے تقریباً اجماع کے ساتھ حضرت خضر کے نام سے یاد کیا ہے، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت ساری سمجھنے کی باتیں ہیں اور اس سے ملتے جلتے کچھ واقعات بھی۔ تو رجال الغیب میں جو تصور خضر ہے ہمیشہ سے رہا ہے اور اب تک موجود ہے، اس پر آپ کچھ ہمیں رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت ہی یونیک موضوع ہے آج کا، اور اکثر اوقات ایسے موضوعات کو ڈسکس کم ہی کیا جاتا ہے۔ تو بہت پیاری گفتگو آپ نے کی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کی، اور ابتدائی باتیں کچھ ہو گئیں۔ میں رجال الغیب کے بارے سے ایک دو باتیں کر کے خضر علیہ السلام پہ آنا چاہوں گا۔ کیوں نہیں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اسلام دین کامل ہے۔ جی، انسانی شخصیت کے ارتقاء کی جتنی جہتیں ہو سکتی ہیں، اگر اسلام ان کو ایڈریس نہیں کرتا تو پھر اسلام خدا نخواستہ ناقص تھی۔ بے شک۔ رجال الغیب کیا ہے؟ رجال الغیب ایک فرد کے ارتقاء کی منزلیں ہیں۔ درست ہے۔ یہ حیران کن بات ہے، ہم نیٹشے اگر سپرمین کی بات کریں اسے نصاب کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ واہ، بہت اچھا۔ جو دیوانہ تھا، جس کی زندگی کے 8 سال پاگل خانے میں بالکل عملاً، اور وہ ایک ایسا تصور ہے جو کبھی حقیقت نہیں بن سکتا۔ جی، اور اگر رجال الغیب کی بات ہو تو سارے رجال الغیب اس پہ حملہ ہو جاتے ہیں۔ بہت ہی عمدہ۔ کیا کہہ یہ عجیب صورتحال ہے۔ کیا کہہ ڈاکٹر صاحب، رجال الغیب وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے نفس کو قربان کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور نیٹشے کا سپرمین وہ ہے جو صرف اپنے نفس کا پرست ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ اتنا بڑا واضح فرق ہے، اس کو آپ نے نصاب کا حصہ بنایا ہوا ہے، جس نے حقیقت میں کبھی ڈل نہیں، اور اس سے بے دکتے ہیں، اس سے بھی دیکھتے ہیں۔ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، یس، قرآن مجید ہے، جب انبیاء کے ساتھ لوگ جھگڑے تو دور کی دنیا سے ایک شخص دوڑتا ہوا ہے۔ اللہ، یہ رجال الغیب۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا ہمیں اس کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کوئی اعتقادی جہت ہے، جی، کوئی نفسی جہت ہے، کوئی ہسٹوریکل ڈائمنشن ہے جس کی وجہ سے رجال الغیب پہ اعتراض کیا جائے۔ کس وجہ سے ہم اعتراض کرتے ہیں؟ بالکل صحیح۔ خضر علیہ السلام پہ ڈاکٹر صاحب جب آتے ہیں، آپ نے بہت ترتیب کے ساتھ ایک ارشاد فرمایا سوال۔ خضر علیہ السلام کی ہستی اتنی جامع ہے، یہ رجال الغیب کی نمائندہ بھی ہے اور رجال الغیب کی تشکیل کا پورا ضابطہ بھی ہے۔ واہ واہ واہ، یہ کمال ہے خضر علیہ السلام کی ذات کے اندر۔ جو ہمیں ان کے بارے میں ڈیٹیلز ملتی ہیں، حضرت بلیہ ابن ملکان آپ کا نام ہے، اور آپ کو خضر اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ خشک زمین پہ بھی چلیں تو جہاں پاؤں رکھیں وہ سبزے میں بدل جائیں۔ یعنی خضر کا مطلب سبزی ہوا، سبزہ، سرسبز ہونا، سرسبز ہو جانا۔ اچھا، تو یعنی موت کو حیات میں بدلنے والا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مایوسی کو امید میں بدلنے والا، خود اسی میں دیکھ لیجیے، نیستی کو ہستی میں بدلنے والا، یہ خضر ہے۔ واہ،
یعنی جو خضر کے نام کے اندر موجود ہے کہ خضر کہتے کس کو ہیں. اور مقام و مرتبہ کیا علامہ نے کہا نا کہ کشتی مسکین ہو جان پاک و دیوار علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش. اللہ اکبر. یعنی کہ علامہ صاحب نے کس طرح خضر علیہ السلام کو ٹریبیوٹ پیش کیا اور ان سے سوال جواب کیے ہیں. خضر راہ ایسی طویل. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں خضر راہ کے بارے میں تو ہم حضرت علامہ کی ذکر آ گیا, ان کی بایوگرافی دیکھتے ہیں تو خضر راہ تو لکھی خضر سے ملاقات کے بعد. ایسا ہی بالکل ایسا ہی. علامہ کی بایوگرافی میں یہ چیز موجود ہے کہ علامہ بیٹھے ہیں اور وہ کوئی دوسرے اوپر دوسری تیسری منزل جہاں وہ رہتے تھے, بالکل کوئی بابا جی آئے انارکلی میں, جی انارکلی میں آئے تو انہوں نے کہا اقبال کیوں پریشان ہو, علامہ ملت کے حالات جو ہے وہ, تو انہوں نے کہا کیا تم نے مولانا روم کی بات ہی سنی, ہر بنا کوہنا کے آباداں کو بنیاد راہ ویران کنت, تو بات کر کے واپس چلے گئے. تو انہوں نے کہا بش کو دیکھنا بابا جی ایسے دیکھا دروازہ تو بند ہے, بابا جی تو کوئی بھی نہیں ہے. اور اس نظم کے اندر یہ شعر موجود ہے اور خضر کی زبان سے کہوایا ہے. اور جب اعتراض کیا سید سلمان ندوی اور بقیہ لوگوں نے یہ کیسی نظم, اس میں شاعری نہیں ہے, تو علامہ نے کہا خضر شاعری نہیں کرتا, اس میں شاعری ڈالنا اور شاعرانہ وہ لطافتیں ڈالنا یہ خضر کے مزاج کے خلاف ہے, خضر بات کر رہا ہے. کمال ہے. تو ہمارے بڑوں نے تو خضر سے باتیں کر کے ہم تک پہنچائی ہوئی ہیں. اچھا اب ڈاکٹر صاحب خضر علیہ السلام کی شخصیت جو ہے ہم دیکھتے ہیں, میں نے جیسے عرض کیا ایک تو یہ خود رجال الغیب کے نمائندہ این مانا ہے کہ اب تک خضر علیہ السلام کے وجود کو اہل حق محسوس کرتے رہے. بے شک ملاقاتیں ان کے ساتھ استفادہ اس میں حضرت علامہ کا ذکر کر دیا. ہمارے شیخ طریقت حضرت خواجہ عبد الرحمن چھولی کے والد گرامی فقیر محمد خضری ہیں, جو عام آدمی تھے جس طرح کاشتکار, ان کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی تو وہاں سے سلسلہ طریقت کا آغاز ہوا. ساری تربیت خضر علیہ السلام نے, کیونکہ نام کے ساتھ ہی خضر آ گیا, ان کا نام ہی بن گیا فقیر محمد خضری. تو خضر علیہ السلام کی ساتھ ملاقاتیں اور ان کے استفادے کی اتنے ایویڈنسز ہیں, اتنے واقعات ہیں قرآن مجید میں. ڈاکٹر صاحب جب ہم دیکھتے ہیں تو پہلی بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو, وقت چونکہ کم ہے چند اشارے کرنا چاہوں گا, موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے ان کے دعا کے نتیجے میں, آرزو کے نتیجے میں کسی صاحب علم تک پہنچنے کے لیے حکم فرمایا, موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات ارشاد کی. یہ بھی ہماری تربیت کے لیے, ہماری تربیت کے لیے بلا شبہ انبیاء کا ہر معاملہ ہماری تربیت کے لیے, کیونکہ وہ ایک پروٹوٹائپ ہے نا ہمارے سامنے, ایک رول ماڈل ہے. اب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اس قال موسیٰ لفتاہ لا ابرہ حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی خطوہ. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان خادم کو کہا اب خضر کو ڈھونڈنا ہے, میں اس وقت تک چلتا رہوں گا جب تک میں اس جگہ نہ پہنچوں جہاں دو دریا ملتے ہیں. سبحان اللہ. خضر اس شخصیت کو کہتے ہیں جس میں دو دریا ملتے ہیں. کمال ہے, دو دھارے مل رہے ہیں, جس میں ظاہر اور باطن اکٹھا ہوتا ہے. واہ واہ. جس شخصیت میں ظاہر و باطن اکٹھا ہو اس کا مقام کیا ہے, فوجدہ عبدا من عبادنا آتینا ورحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. پھر وہ اس شخصیت کے پاس جا پہنچے جن کو ہم نے رحمت سے نوازا اور اپنے علم سے نوازا. اس کے بعد جو واقعات پیش آئے ڈاکٹر صاحب, یعنی کس طرح کشتی کا واقعہ پیش آیا, کس طرح آگے نفس زکیہ یعنی ظاہراً یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی پیش آیا, اور کس طرح دیوار بنانے کا واقعہ پیش آیا. اب دیکھیں یہ سارے کام ہو گئے, اس میں صرف دو باتیں میں عرض کروں گا. کشتی کا معاملہ زمانہ حال سے متعلق تھا, صحیح. بچے کا معاملہ مستقبل سے متعلق اور دیوار کا معاملہ ماضی سے متعلق. رجال الغیب وہ ہیں جن کے سامنے سارا زمانہ آت کے تھے. کمال ہے, کمال ہے. اور سارے کام کرنے کے بعد جو انہوں نے اس کی انٹرپریٹیشن کی, اس میں ایک اصول دیا. صاحب کمال کون ہوتا ہے, ما فعلت عن امری, میں نے خود تھوڑا ہی کیا, وہ امر الہی کے تحت ہوتا ہے. سبحان اللہ. جو میں نے کیا امر الہی کے تحت کیا ہے. تو امر الہی کی حقیقت کا عارف, بالکل, اور اس کے مطابق فنکشن کرنے والا, اپنی ذات سے گزر جانے والا اور انسانین کے لیے سراپا فیض بن جانے والا, یہ ہوتے ہیں من جملہ رجال الغیب. تو نوری صاحب آپ کی بات سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوا اور بہت وضاحت ہو گئی کہ رجال الغیب کو جو بھی طاقتیں ملتی ہیں, جو بھی خدمتیں ملتی ہیں, اس میں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے, یہ من عند اللہ, اللہ کی طرف سے ہے. یہ تمام ان کا اختیار, ان کی طاقت اور ان کی ڈیوٹیز, یہ ساری اللہ کی طرف سے ہیں, جیسا کہ حضرت خضر نے بھی فرمایا. تو اس اعتقاد کے بعد, اس کو ایمان کا حصہ بنا لینے کے بعد تو میرا خیال ہے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں رہ جاتا کہ اگر ہم یہ تصور رکھیں. جناب محمد زبیر صاحب, اکابر اولیاء اللہ کے تذکروں میں اور ان کی کتابوں میں, ملفوظات میں ہمیں حضرت خضر سے ملاقاتوں کے اور استفادے کے بکثرت واقعات ملتے ہیں. آپ کچھ اس سلسلے میں رہنمائی کریں, پھر ہم آگے کنیکٹ کریں گے اسے اگلے مرحلے پر.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو رجال غیب ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے آلات ہیں، اس کے خدام ہیں، یہ کارکنان قضاء و قدر ہیں، یہ اہل خدمات ہیں، اور ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، اور اولیاء کرام کی کتابوں میں بھی ہے، ان کے ملفوظات میں بھی ہے. سبحان اللہ. مثال کے طور پہ حلیۃ الاولیاء کی بات کرتے ہیں کہ اس میں ابو نعیم جو ہیں انہوں نے حضرت ابن مسعود سے روایت کی ہے، جس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ یہ حدیث ان سے روایت ہے. معذرت کے ساتھ حضور والا، ہمارے دوست تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو نعیم جو ہیں اور حلیۃ الاولیاء ہے یہ تو بس گھڑی ہوئی اور وضعی اور بیکار سی کتاب ہے، معاذ اللہ. نہیں، لیکن اگر اس کی تصدیق قرآن و حدیث سے ہو رہی ہو، دوسری روایات سے ہو رہی ہو، تو پھر وہ مانن وہ متواتر حدیث بن جاتی ہے، تقویت ہو جائے گی نا، طاقت مل جائے گی روایت. اور اس کو تقویت ملتی ہے، وہ بھی میں بتاتا ہوں. وہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے برگزیدہ بندے ہیں جن کی برکت سے آسمان سے بارشیں برستی ہیں، زمین فصلیں اگلتی ہے، نباتات اگلتی ہے، لوگوں پہ ان کی بدولت رحمت ہوتی ہے. اور یہ 360 لوگ ہیں، اور ان میں سے کچھ کے قلوب آدم علیہ السلام کے قلب کے مطابق ہے، اور کچھ کے قلوب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطابق ہے، اور کچھ کے قلوب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ہیں، اور کچھ کے قلوب ملائکہ مقربین پہ ہیں. پھر اسی طرح حضرت انس سے روایت ہے، یہ کرامت الاولیاء میں ہے، انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ دنیا، یہ روئے زمین 40 جو ابدال ہیں ان سے خالی نہیں ہوگی. پھر اسی طرح سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر آپ آگے آئے، حضرت جلال الدین سیوطی نے یہ کہا ہے کہ یہ ابدال کے بارے میں یہ جو حدیث ہے یہ متواتر ہے، مانن متواتر ہے، اتنی زیادہ ہے. امام سخاوی نے پھر بیان کیا، انہوں نے کہا کہ جو سب سے اہم حدیث ہے وہ امام احمد بن حنبل نے جو شرح بن عبید سے روایت کی ہے، وہ سب سے اہم جو ہے ان کے بارے میں. یہ آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں کہ اب آپ نے ایسے علماء کا اور محققین علماء کا ذکر شروع کیا ہے جن پر کافی حد تک اتفاق رائے ہے اور ہر کوئی انہیں مانتا ہے. جی مجمع زوائد میں ہے کہ یہ حسن تک پہنچا ہوا ہے کہ 40 ابدال ہوں گے. تو یہ تو جو ہے یہ تو کہتے ہیں کہ مانن جو ہے یہ حدیث یہ متواتر تک پہنچی ہوئی ہے اور اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ وہ سب سے اہم حدیث وہ ہے جو حضرت علی نے فرمائی کہ اہل شام پر لعنت نہ کرو کیونکہ اس میں 40 ابدال موجود ہیں. تو اسی طرح سے ہمارے جو دوسرے علماء کرام ہیں، امام زرقانی ہیں، امام شیرانی ہیں، ان سب نے جو ہے رجال غیب کا ذکر کیا ہے. متاخرین میں جی متاخرین میں بھی ذکر ہے. آپ حضرت داتا صاحب سے آج حضرت داتا صاحب نے فرمایا ہے کہ انہوں نے تو کہا ہے کہ ان کی تعداد 4000 سال ہوتی ہے، 4000 ہوتی ہے، اور ان میں سے جو ارباب اہل حل و عقد ہے وہ 300 ہوتے ہیں. آپ نے یہ فرمایا ہے. پھر اسی طرح سے آگے آپ آ جائیں، حضرت امام غزالی نے احیاء علوم میں ان کے بارے میں فرمایا اور انہوں نے کہا کہ علماء جو علماء سو ہیں وہ ان کو پہچان نہیں سکتے کیونکہ وہ کہتے ہیں علماء جو سو ہیں وہ ہمارے نزدیک جاہل ہیں لیکن عام لوگوں کے نزدیک وہ علماء ہوتے ہیں. ہماری ایک بد نصیبی یہ بھی ہے کہ جو چیز ہمارے علم میں نہیں ہوتی یا ہم اس کو پہچان اور سمجھ نہیں سکتے، ہمیں سہولت لگتی ہے اس کا انکار کر دینے سے. جی بالکل انکار. پھر آگے رسالہ کشیریہ آ جاتا ہے. پھر حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ذکر کیا ہے، بلکہ ان کے ایک مرید کا واقعہ ہے حضرت امام ابو عمر کہ انہوں نے کسی امرت کو دیکھا نظر شہوت سے تو انہیں پورا قرآن یاد تھا، سارا بھول گیا، بڑے پریشان ہوئے. تو حضرت امام حسن بصری نے انہیں کہا کہ میں تمہیں ایک شخص کے پاس ایک رجال غیب میں سے اس کے پاس بھیجتا ہوں کہ اب حج کا موقع ہے، مکہ میں چلا جا، حج ادا کر، مسجد خیف میں چلے جانا، محراب کے اندر ایک بزرگ شخص بیٹھے ہوں گے، ان سے دعا کرانا. وہ کہتا ہے کہ میں گیا، حج ادا کیا، مسجد خیف میں گیا، دیکھا کہ اس جو بزرگ تھے لوگ آ رہے تھے، ان سے استفادہ کر رہے تھے، ان سے فیض حاصل کر رہے تھے. جب سب چلے گئے تو میں ان کے پاس گیا اور میں بڑا شرمندہ تھا. میں نے انہیں اصل واقعہ بیان کیا. کہتے ہیں جب میں نے انہیں واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کنکھیوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے دعا کی اور پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا چہرہ مبارک نیچے کیا. ابھی پوری طرح سے نیچے نہیں ہوا تھا تو پورا قرآن مجھے جو بھول گیا تھا یاد، وہ سارے کا سارا یاد آ گیا. سبحان اللہ. تو یہ تو رجال غیب کے واقعات سے آپ دیکھیں حضرت شاہ عبدالعزیز نے ان کا ذکر کیا. آپ آگے آتے جائے سب نے ان کا ذکر کیا. یہ غوث علی قلندر پانی پتی نے تذکرہ غوثیہ میں کمال ہے جی، واقعی سر دلبراہ میں اس کا ذکر ہے. تو آج تک جتنی کتب، جتنے ہمارے اولیاء ہیں، جتنے علماء ہیں، اس پہ تو آلموسٹ کنسنسس ہے. اچھا چشتیوں کے لیے تو حجت ہے ایک طرح سے. فوائد خواجہ نظام الدین اولیاء نے رجال الغیب کا اتنا ذکر فرمایا ہے. جی بالکل اس کا ذکر. قادریوں کے ہاں اتنا ذکر ملتا ہے. بالکل سیدنا شیخ. اچھا آپ فرما رہے تھے کہ یہ
فلاں کے قلب پر ہونا، تھوڑی سی اگر آپ اس کی وضاحت فرما دیجئے کہ قلب آدم پر ہونے سے کیا مراد ہے، کہ اس میں ان کے فیضان ہوگا اور ان کی کچھ خصوصیات ہوں گی اور وہ شخص ان کے نقش قدم پر چلتا ہوگا، جی یہ بالکل مراد ہے؟ جی قلب کا مطلب یہی ہے کہ یہ اصل میں قلب سے مراد یہ ہمارا یہ والا گوشت پوست یہ والا نہیں ہے، جسم نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ لحم نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد لطیفہ قلب ہے۔ تو وہ جو لطیفہ قلب کی حالت ہوتی ہے ہر ولی کی ایک نبی سے مشابہ ہوتی ہے، وہ اس نبی سے فیضان، اس کے زیر سایہ ہوتی جی ہے، اس کے زیر سایہ، اس سے استفادہ کر رہا ہوتا ہے وہ نبی۔ وہ تو ان کا لطیفہ قلب جو تھا وہ اس پیغمبر کے لطیفہ قلب کے مطابق ہے۔ یہ پیغمبروں سے بھی ہوتا ہے اور ملائکہ مقربین سے بھی جی ہوتا ہے۔ ملائکہ مقربین سے بھی ہوتا سبحان اللہ، ہے، یعنی بہت ہی جس خوب۔ طرح کی استعداد کی ضرورت ہوتی ہے قدرت اس طرح کی استعداد عطا کر دیتی ہے، فراہم کرتی ہے، کرتی اللہ ہی ہے، متصرف حقیقی جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، میں فرداً ممنون ہوں آپ تشریف لائے اور آپ بہت ہی معنی خیز اور دل افروز گفتگو ہوئی آج۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے وظیفے کا وقت ہے، میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، بہت اہم وظیفہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کا عمل۔ جو شخص روزانہ نماز عشاء کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ خلوص نیت سے ایک مرتبہ سورہ محمد پڑھے، سورہ محمد 26ویں پارے میں ہے، اس کو معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چراغ روشن فرما دیتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول مبارک ہے کہ غوث حضور نبی کریم کا نائب ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس کے دل پر جو کچھ بھی القاء ہوتا ہے، اترتا ہے، اس تک پہنچایا جاتا ہے، وہ اسی کے مطابق امت محمدیہ اور اقوام عالم کے بارے میں فیصلہ فرماتا ہے۔